اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے جس درس کو لے کر کے حاضر ہیں وہ درس مختارات کا درس ہے۔ کتاب کا نام مختارات من ادب العرب۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے مختارات کا معنی و مفہوم آپ سمجھتے ہوں گے کہ مختارات یہ اختار یختار اختیار سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی اس کتاب کے اندر عربی ادب کے کچھ چنیدہ اور پسندیدہ اسباب جمع کیے گئے ہیں، اور جمع کرنے والے ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ ہے۔ یہ کتاب اس سے پہلے بھی منتخبات کے طور پر پڑھاتی جاتی رہی ہے، یعنی کچھ اہم اسباب اس سے پہلے بھی پڑھائے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سال چونکہ وقت کی قلت ہے اور جلدی سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے، اس لیے شروع کے دو اسباب جو قرآنی آیات پر مشتمل ہیں، الآیات، اور دوسرا سبق الثبات، یہ دونوں آپ ترجمہ قرآن سے حل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد کا جو درس ہے، سبق ہے صفت رسول اللہ، یہ درس ہم اور آپ پڑھیں گے۔ صفہ کا مطلب صفت، خوبی، اور وصف یصف صفت، یہ مصدر بھی ہے، تو اس حساب سے اس کا معنی بیان کرنا۔ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کی خوبی۔ تو اس سبق کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں بیان کی جائیں گی۔ امید کی آپ اس درس کو بغور سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر غم زدہ رہنے والے، تواصل یتواصل تواصلا فهو متواصل، اس مفاعل کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، جس کا معنی ہوتا ہے پے در پے کرنے والا، لگاتار کرنے والا، اور حزن کی جمع احزان ہے جس کا معنی ہوتا ہے غم۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر غم زدہ رہنے والے، دائم الفکرۃ، ہمیشہ سوچ میں پڑے رہنے والے تھے، لیست لہ راحۃ، آپ کے لیے راحت نہیں تھی۔ تو کانا یہ فعل ناقص ہے، اور رسول اللہ یہ مضاف الیہ مل کر کے کانا کا اسم ہے، اور متواصل الاحزان اور دائم الفکرہ یہ کانا کی دو خبریں ہیں۔ ایک خبر اور آگے آ رہی ہے، طویل السکتی، آپ لمبی خاموشی والے تھے۔ تو کیا بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر غم زدہ رہنے والے، ہمیشہ غور و فکر میں پڑے رہنے والے تھے، آپ کے لیے راحت نہیں تھی۔ طویل السکتی، آپ لمبی خاموشی والے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، آپ بلا ضرورت کے نہیں بولتے تھے۔
یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی شروعات کرتے تھے اور اسے منہ کے کنارے پر ختم کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زبان سے، پورے منہ سے آپ بولتے تھے۔ تو افتتح یفتتح، افتتاح کے معنی شروعات کرنا، اور ختم یختم کے معنی ختم کرنا، اشداق کے معنی ہوتے ہیں منہ کا کنارہ۔ آگے کہا وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم بولتے تھے۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے ای بکلمات قلیلۃ الحروف جامعۃ لمعان کثیرہ، یعنی ایسے کلمات بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حروف بہت ہی کم ہوتے تھے، لیکن وہ کم حروف بھی بہت سارے معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی قاعدہ بولتے تھے، جو آپ بولتے تھے وہ ایک کلی قاعدہ ہوتا تھا، اور اس کلی قاعدے کے تحت بہت ساری فروعات شامل ہوتی تھی۔ یہ دو مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم بولتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اوتیت بجوامع الکلم، اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ میں جوامع الکلم دیا گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ بولتے کم تھے، باتیں مختصر ہوتی تھیں، لیکن ان کا مفہوم بہت ہی کشادہ ہوتا تھا۔ کلامہ فصل، آپ کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ کلامہ فصل، آپ کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ لا فضول ولا تقصیر، نہ تو زائد ہوتی تھی اور نہ ہی کم ہوتی تھی، بالکل آپ برابر سرابر گفتگو کیا کرتے تھے اور فیصلہ کن گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیس بالجافی ولا المہین او ولا المہین، آپ سخت دل یا بہت ہی نرم نہیں تھے، یعنی آپ کا معاملہ بالکل درمیانہ تھا، بہت ہی سخت نہیں تھے اور نہ ہی بالکل آپ یعنی بہت ہی نرم دل بھی تھے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کا معاملہ جو تھا وہ درمیانہ تھا۔ نیچے 6 نمبر حاشیے میں لکھا ہے کہ مہین اور مہین دونوں پڑھا گیا ہے بضم المیم و فتحہ، یعنی میم کے ضمہ کے ساتھ مہین اسم فاعل کا صیغہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رسوا کرنے والے نہیں تھے، رسوا نہیں کرتے تھے سامنے والے کو۔ اور مہین اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی نرم، تو آپ نہ بہت سخت تھے نہ بہت نرم تھے، بل کان معتدلا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قسم کے تھے۔ آگے کہا یعظم النعمت وان دقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کو بہت ہی عظیم سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں آپ کو ملتی، ہر نعمت کو آپ بہت ہی بڑی نعمت شمار کرتے تھے۔ وان دقت، گرچہ وہ نعمت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس چھوٹی نعمت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑی سمجھتے تھے۔ ولا یذم منها شیئا، اور آپ ان میں سے یعنی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی آپ مذمت اور اس کی برائی نہیں بیان کرتے تھے، ہر نعمت کی قدر کرتے تھے۔ لہذا نعمت کی قدردانی بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہوگی تو اللہ رب العالمین مزید عطا کرے گا، اور اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے بلکہ اسے کمتر سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین جو کچھ ہمیں دیتا ہے وہ بھی نہیں دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نعمت کی تذلیل اور اس کو چھوٹا نہیں آپ گردانتے تھے۔ لا یذم منها شیئا۔
اس کے بعد کہا غیر انہ لم یکن یذم ذواقا، ہاں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے پینے والی چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے۔ ذواق نمبر 8 لکھا ہوا المأکول والمشروب، ہر وہ چیز جو کھائی جائے پی جائے۔ تو ذواق فعال یہ مفعول کے معنی میں ہے، ہر وہ چیز جو کھائی اور پی جائے۔ ذواق یہ مذوق کے معنی میں ہے، جو چیز کھائی اور پی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھائی اور پی جانے والی چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کی بہت زیادہ تعریف ہی کرتے تھے، ولا یمدحوہ، اور نہ ہی اس کی بہت زیادہ تعریف ہی کرتے تھے۔ اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکلہ والا ترکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، اگر آپ کی چاہت ہوئی تو آپ نے کھایا ورنہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم مکمل طور پر کھانا کھا بھی لیں اور پھر بعد میں اس کی مذمت بھی بیان کر دیں، یا کسی کھانے کو کھانے کے بعد اس کی بہت زیادہ حد سے زیادہ تعریف بھی کریں۔ تو یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے۔ آگے کہا وَلَا تُغْضِبْهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا، اور دنیا آپ کو غصے میں نہیں ڈالتی تھی، وَلَا مَا كَانَ لَهَا، اور نہ ہی وہ چیز جو دنیا کی ہوتی تھی، یعنی آپ دنیا کے تعلق سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی دنیا سے متعلق کسی چیز سے آپ ناراض ہوتے تھے۔ دنیاوی ساز و سامان اگر آپ کو نہ ملے تو آپ ناراض کبھی نہیں ہوتے تھے۔ آگے کہا فَإِذَا تَعَدَّى الْحَقَّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، لیکن جب حق تلفی کی جاتی یا حق سے تجاوز کیا جاتا، حق کی پامالی کی جاتی، تو پھر کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو روک نہیں پاتی تھی۔ حتی ينتصر لہ، یہاں تک کہ آپ اس سے بدلہ یا اس کا بدلہ لے لیتے تھے۔ حتی ينتصر، حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے ينتصر پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا لا یغضب لنفسه ولا ينتصر لها ولا ينتصر لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر ناراض ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین کے لیے ناراض ہوتے تھے، اللہ رب العالمین کی جب نافرمانی کی جاتی یا اس کے حدود کو توڑا جاتا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے، اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے۔ تو کہا لا یغضب لنفسه ولا ينتصر لها، اور نہ ہی اپنے آپ کا اپنی ذات کا کسی سے بدلہ لیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ آگے کہا اذا اشار بکفہ کلھا، ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے ہوئے جب اشارہ کرتے تھے کسی چیز کی طرف تو مکمل ہتھیلی کے ذریعے سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اذا اشار بکفہ کلھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے کسی چیز کی طرف تو مکمل ہتھیلی کے ذریعے اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو اشارہ بکفہ کلھا، کلھا یہ کف کی تاکید ہے، اس لیے بکفہ بحرف جر کی وجہ سے کف مجرور ہے اور اس کے بعد اس کی تاکید بھی مجرور ہے، اور تاکید اور مؤکد کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو گویا کفہ یہ مؤکد ہے اور کلھا اس کی تاکید ہے، تاکید مؤکد کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس لیے دونوں حالت جر میں۔ اذا اشارہ بکفہ کلھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی سے، مکمل ہتھیلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، اور جب آپ تعجب کرتے، تعجب یتعجب تعجباً با تفاعل سے، جس کے معنی تعجب کرنا، حیرت میں پڑ جانا، جب آپ کسی چیز سے تعجب کرتے یا کسی چیز پر تعجب کرتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی ہتھیلیوں کو یا اپنی ہتھیلی کو پلٹ دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ
قلبہا، آپ اپنی ہتھیلی کو پلٹ لیتے تھے. قلبہ یقلب تقلیب کے معنی الٹنا پلٹنا. اس کے بعد کہا وَإِذَا تَحَدَّثَ اِتَّصَلَ بِهَا، جب آپ گفتگو کرتے تھے تو ہتھیلی کو آپ دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیا کرتے تھے. وَإِذَا تَحَدَّثَ تَحَدَّثُ تَحَدُّثًا، جس کے معنی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا. جب آپ گفتگو کرتے تھے اِتَّصَلَ بِهَا تو آپ ہتھیلیوں کو ملا لیا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى. اور ایک خوبی یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے تھے. اس طریقے سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی حصے، بطن اندرونی حصہ، اس پر آپ مارتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو جب آپ گفتگو کرتے تو ہتھیلیوں کو ملا لیتے اور کیا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے تھے. وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے تھے، کسی پر غصہ ہوتے تھے، اعرض تو اس سے اعراض کرتے تھے، رخ کو پھیر لیتے تھے، وَأَشَاحَ اور بے رخی اختیار کر لیتے تھے. وَإِذَا غَضِبَ، اور یہ جو جملے گزر رہے ہیں اذا کے بعد، اذا غضب اعرض واشاح، یہ شرط اور جزا کے جملے ہیں. اذا غضب یہ پورا جملہ شرط ہے، اعرض واشاح یہ جزا ہے. تو اذا غضب جب آپ غصہ ہوتے تو اعرض اس سے اعراض کرتے جس سے غصہ ہوتے، واشاح اور بے رخی اختیار کرتے. اور جب کسی سے خوش ہوتے وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفُهُ، جب آپ خوش ہوتے، انتہائی خوشی میں آپ مبتلا ہوتے تو آپ کی نگاہ جھک جاتی تھی، آپ کی نگاہ پست ہو جاتی تھی. وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفُهُ، طرف نگاہ کو کہتے ہیں، غضہ کے معنی پست کرنا. یغضضن من ابصارهن، اسی سے قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے. اور فرح یفرح کے معنی خوش ہونا. وَإِذَا فَرِحَ یہ پورا جملہ شرط ہے، اور غض طرفه غضہ فعل ہے اور ہوا کی ضمیر فاعل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوا ضمیر سے اشارہ اللہ کے رسول کی طرف ہے، اور طرفہ یہ مفعول بھی ہے. تو جب آپ خوش ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی نگاہ کو پست کر لیتے. جل ضحکہ التبسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول مسکراتے تھے اکثر و بیشتر. جل ضحکہ التبسم، آپ کی اکثر ہنسی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، مسکراتے تھے. یفتر عن مثل حب الغمام کا یفتر عن مثل حب الغمام، اولے جیسے دانتوں سے آپ ہنستے تھے. یعنی جب آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانت بالکل سفید سفید چمکتے تھے اولے کی طرح. جس طریقے سے اولا سفید ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کے دانت بھی بالکل صاف چمکدار تھے. تو دانت کی صفائی کا بھی اہتمام بہت ہی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب دانت صاف ہوں گے تبھی وہ چمکیں گے اولے کی طرح. تو یفتر عن مثل حب الغمام، اولے جیسے دانتوں سے آپ ہنستے تھے. یہ کچھ خوبیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں آج کے درس میں. اسی پر آج کا درس ختم کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے درس کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جو درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس سے آپ کا بخوبی فائدہ ہو اور آپ اس سے کچھ سیکھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی اور ہر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.